وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ میں بڑے مزے سے ساری رات آرام سے سویا رہا۔ صبح صادق آ گیا۔ اس وقت پاپ ہٹ رہی تھی۔ صادق کہنے لگا، اب تم یہاں سے نکل کر سیدھے لاری اڈے پہنچو، کوئی رکشہ تانگا لے لینا۔ اسے کہنا پرانے جموں ریلوے اسٹیشن کے سامنے جو لاری اڈا ہے وہاں لے چلے، وہاں سے سری نگر کو لاریاں جاتی ہیں۔ باقی میں نے کشمیری کمانڈو کی بابت تمہیں جو سمجھا دیا ہے اسے یاد رکھنا اور اسی کو جا کر رپورٹ کرنا۔ میں نے تمہیں جو خاص شعر یاد کرایا ہے، یہ شعر صرف کشمیری کمانڈو کو الگ جا کر سنا دینا اور کہنا کہ مجھے اس شعر کے شاعر نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ سمجھ جائے گا کہ تم کون ہو اور کس غرض سے اس کے پاس آئے ہو۔ باقی باتیں تم اس سے زبانی کر لینا۔ اب خاموشی سے دکان میں سے نکل جاؤ۔ میں منہ ہاتھ دھو کر پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ صادق سے مصافحہ کیا اور دکان سے باہر نکل کر بازار میں ایک طرف چلنے لگا۔ ابھی جموں شہر میں دن کی روشنی پوری طرح نہیں ہوئی تھی۔ دور سے کسی مندر کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک سائیکل رکشہ بھی مل گیا۔ میں اس میں بیٹھ کر جموں سری نگر لاری اڈے پر آ گیا۔ یہاں ایک لاری کافی دیر پہلے سری نگر کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ دوسری لاری کے لیے ٹکٹ کھل گئے تھے۔ لاری اڈے کی اونچی چھت کے نیچے ادھر ادھر کچھ لوگ بیٹھے ناریل کا حقہ پی رہے تھے۔ کچھ سواریاں سو رہی تھیں۔ میں نے سری نگر کا ٹکٹ خریدا اور ایک طرف خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ یہاں جموں آنے کے بعد پہلی دفعہ میں نے دو فوجیوں کو دیکھا۔ وہ وردی میں تھے۔ وہ ٹکٹ والی کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے میرے قریب سے گزرے تو بلب کی روشنی میں نے ان کے کندھے پر جموں کشمیر رائفلز لکھا ہوا پڑھا۔ یہ دونوں ڈوگرا فوج کے جوان تھے۔ انہوں نے فوجی تھیلے اٹھائے ہوئے تھے اور ان کی رائفلیں سلنگوں کے ساتھ کندھوں پر لٹکی ہوئی تھیں۔ ان کی وردیاں گرم تھیں۔ ظاہر ہے وہ کشمیر کے محاذ پر جا رہے تھے جہاں یقیناً سردی پڑ رہی تھی۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا تھا اور خاموش بیٹھا مزے سے سگریٹ پی رہا تھا اور ماحول کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اتنے میں ایک خالی لاری آ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ کنڈکٹر نے بلند آواز سے کہا، سری نگر جانے والی سواریاں آ جائیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور لاری میں پچھلے دروازے کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس سیٹ کا انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا کہ اگر حالات کہیں نازک صورتحال اختیار کر جائیں تو میں لاری سے کود سکوں۔ دیکھتے دیکھتے لاری بھر گئی۔ جموں کشمیر رائفلز کے دونوں ڈوگرا فوجی بھی اسی لاری میں آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد لاری اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جموں شہر سے باہر نکلے تو سفیدہ صبح چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ راستے میں ایک بہت بڑے محل کی عمارت تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ جموں کے سابق راجہ کا محل تھا۔ ایک جانب پہاڑی ڈھلان پر مکانات بنے ہوئے تھے جہاں ایک مندر کا کلش چمک رہا تھا۔ لاری جموں سری نگر روڈ پر دوڑی جا رہی تھی۔ لاری مسافروں سے بھر چکی تھی، اس لیے راستے میں کوئی سواری ہاتھ دیتی تو ڈرائیور گاڑی نہیں روکتا تھا۔ راستے میں سڑک کے کنارے جموں کی دیہاتی عورتیں سروں پر ٹوکرے یا خشک لکڑیوں کے گٹھے یا دودھ کے برتن رکھے شہر کی طرف جاتی نظر آئیں۔ ان عورتوں کا لباس ہندو عورتوں والا تھا۔ دور اوپر اونچی پہاڑی پر کسی مندر کا کلش طلوع ہوتے سورج کی سنہری کرنوں میں چمکتا نظر آیا تو لاری میں بیٹھے ہوئے ہندوؤں نے بلند آواز میں نعرہ لگایا، شیراں والی ماتا کیجیے۔ معلوم ہوا کہ یہ جموں کا مشہور مندر شیراں والی ماتا کا مندر ہے۔ اب ہم جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ کہیں چڑھائی آ جاتی، کہیں ڈھلان شروع ہو جاتی۔ پہاڑیوں پر جنگلی جھاڑیاں اور کافی درخت اگے ہوئے تھے۔ دھوپ نکل آئی تھی۔ کبھی کبھی ان پہاڑیوں کی طرف سے گرم ہوا کا جھونکا اور کبھی سرد ہوا کا جھونکا آ جاتا۔ آگے ایک پہاڑی قصبہ آیا جس کے آگے پہاڑی سرنگ میں لاری داخل ہو گئی۔ سرنگ کی دوسری جانب خشک اور چٹانوں جیسی پہاڑی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سڑک اب اونچائی پر جا رہی تھی۔ نیچے دور دریا سانپ کی طرح بل کھاتا نظر آ رہا تھا۔ لاری چٹانوں کے درمیان بنی ہوئی سڑک پر جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو پہاڑی جنگل کی سڑک پر چلتی رہی اور پھر ادھم پور آ گیا۔ یہ آرمی ہیڈ کوارٹر ہے اور جموں کشمیر کا سب سے بڑا ہوائی اڈا بھی ہے۔ فوجی چھاونی بھی یہیں پر ہے۔ دونوں ڈوگرا فوجی یہاں اتر گئے۔ ادھم پور کے آگے پھر چٹانی علاقہ آ گیا۔ یہاں جگہ جگہ کیکر کے درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ میں ان درختوں کو دور ہی سے پہچان گیا تھا۔ اس کے آگے سنوبر اور دیودار کے درختوں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ سڑک کے کنارے کنارے دونوں جانب کہیں کہیں مکئی کے کھیت نظر آ جاتے۔ یہاں پہلی بار ہوا میں پہاڑوں والی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ آخر 105 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد ہماری لاری کد پہنچ کر رک گئی۔ کد ایک صحت افزا مقام ہے۔ یہاں چشمہ بہہ رہا تھا۔ سب مسافر لاری سے اتر گئے۔ میں نے بھی اتر کر چشمے کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا۔ چشمے کے پانی کے 2-3 گھونٹ پیے۔
करीब ही खाने पीने और चाय की दुकानें थीं जिन्हें शुमाली भारत में ढाबे कहा जाता है। यहाँ मैंने लुधियाना जम्मू से निकलने के बाद पहली बार दुकानों पर उर्दू में लिखे हुए 2-4 बोर्ड देखे। साफ मालूम हो रहा था कि मुसलमानों की अक्सरियत के आबादी वाले इलाके शुरू हो गए हैं। लारी कद से रवाना हुई तो रामबन जाकर रुकी। रामबन दरियाए चनाब के किनारे पर आबाद है। हर तरफ धोतियों वाले हिंदू नजर आ रहे थे। कहीं कहीं मुसलमान भी लंबे करन पहने नजर आ जाते, मगर रामबन में हिंदू ज्यादा आबाद थे। लारी जहां से फिर आगे रवाना हो गई। इस दौरान किसी मुसाफिर के साथ मेरी ज्यादा बोलचाल इसलिए न हो सकी कि अक्सर मुसाफिर उतरते चढ़ते रहते। लारी में अभी तक मेरे लिए कोई तशवीश की बात पैदा नहीं हुई थी। रास्ते में एक जगह 2-3 पुलिस के सिपाही भी लारी में सवार हुए, मगर किसी ने मेरी तरफ तवज्जो न की। वो आगे जाकर उतर गए। पत्नी टॉप एक मकाम आया। यहाँ पहाड़ियों की ढलानों पर देवदार के बेशुमार दरख्त थे। यहाँ मालूम हुआ कि कश्मीर का इलाका शुरू हो रहा है। यहाँ खुनकी बढ़ गई थी। चुनाचे मैंने अपनी नायलॉन की जैकेट के बटन बंद कर लिए। यहाँ मैंने ढाबे में बैठकर खाना खाया। आसमान पर बादल छा रहे थे। ये बादल देवदार के दरख्तों में से होकर गुजरते थे। यहाँ पीने का पानी बड़ा ठंडा था। उसके बाद एक और शहर आया। ये जगह भी काफी ठंडक वाली थी। लगता था कोहे मरी में आ गया हूँ। यहाँ दुकानों और मकानों पर उर्दू में लिखे हुए बोर्ड ज्यादा थे। यहाँ से मुसलमानों की अक्सरियत शुरू हो गई थी। कश्मीर की वादी तक अभी लारी ने आधा सफर तय किया था। रात के 9 बजे के करीब लारी बानिहाल पहुंचकर ठहर गई। ड्राइवर ने ऐलान किया कि रात बानिहाल में ठहरेंगे। लारी सुबह श्रीनगर रवाना होगी। यहाँ हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। लारी के अड्डे में एक लंबा हॉल कमरा था जहाँ मुसाफिरों ने अपने बिस्तर लगा लिए। मेरे पास कोई बिस्तर नहीं था। मुझे बिस्तर की जरूरत भी नहीं थी। मैं कोने वाले एक बेंच पर सिमट सिमटा कर पड़ गया। सर्दी जरूर महसूस हो रही थी, मगर मेरा जिस्म कमांडो ट्रेनिंग ने सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने का आदी बना दिया था। मैंने वहीं रात गुजार दी। दूसरे दिन सुबह 6 बजे लारी श्रीनगर के लिए चली। बानाल की बड़ी लंबी सुरंग भी आकर गुजर गई। फिर काजी कुंड का कस्बा आया। यहाँ कश्मीर का कल्चर साफ तौर पर नजर आने लगा। जगह जगह मस्जिदें थीं। कश्मीरी खवातीन सर पर दुपट्टा बांधे फरन पहने बाजार में आ जा रही थीं। कश्मीरी जवान और बूढ़े लंबे लंबे फरगल पहने हुए थे। पामपुर के आसपास जाफरान के दरख्त भी थे। अब हम कश्मीर की वादी में दाखिल हो चुके थे। श्रीनगर कोई 50-60 मील दूर रह गया था कि एक जगह सड़क पर डोगरा फौजी खड़े थे। उन्होंने लारी रुकवा ली। मैं होशियार बैठ गया और फौजी लारी के पास आए। उन्होंने सारे मुसाफिरों को बड़े गौर से देखा, फिर लारी को चेक किया। लारी के ऊपर छत पर चढ़कर सामान को उलट पलट कर देखा और लारी को आगे जाने की इजाजत दे दी। 1 घंटे के सफर के बाद डोगरा छावनी के गेट के आगे लारी रुक गई। यहाँ भी डोगरा फौज के सिपाहियों ने, जिनमें एक सिख भी था, लारी की चेकिंग की। जब उनकी तसल्ली हो गई तो उन्होंने लारी को आगे जाने की इजाजत दे दी। थोड़ी देर बाद लारी श्रीनगर में दाखिल हो गई। मैंने कश्मीरी मुजाहिदीन का ये शहर पहले कभी नहीं देखा था। अखबारों में इस शहर के बाजारों, मस्जिदों और निशात बाग की तस्वीरें ही देखी थी। मौसम यहाँ सर्दियों का था। हवा ठंडी थी। आसमान पर बादल नहीं थे। सर्द हवा चल रही थी। लारी अड्डे में जाकर खड़ी हो गई। मैं अड्डे से निकलकर सीधा दरियाई जेहलम की तरफ चल पड़ा। मैंने रास्ते में देख लिया था हमारी लारी उसके एक पुल पर से गुजरी थी। मैंने किसी से न पूछा और खुद ही अंदाजे से दरिया के एक पुल पर पहुंचकर उसे पार किया। दूसरी जानिब बाजार था। बाजारों में पुलिस और डोगरा फौज के सिपाही फिर रहे थे। कश्मीरी जवानों के चेहरों के नाकाबिले शिकस्त अज़्म की चमक थी। यहाँ सारा माहौल इस्लामी था। मस्जिदें जगह जगह थीं, खानकाहें थीं। दुकानों पर कहीं कोई हिंदी का बोर्ड नजर आ जाता। सब बोर्ड उर्दू और अंग्रेजी जबानों में लिखे हुए थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। पाकिस्तान से निकलने के बाद पहली बार मैंने पाकिस्तानी खाना यानी पुलाव रोगन जोश के साथ खाया। कोई कोई कश्मीरी जबान में बात कर रहा था। उर्दू जबान भी आम बोली जाती थी। रेस्टोरेंट में कायदे आजम की तस्वीर लगी हुई थी। देखकर सर फखर से बुलंद हो गया। कई दुकानों के ऊपर पाकिस्तानी परचम भी लहरा रहे थे। यहाँ से मुझे अपने कश्मीरी मुजाहिद कमांडो की तलाश में शुमाल की जानिब जो पहाड़ियाँ थीं उस तरफ जाना था। मैं अंदाजा लगाकर शहर के शुमाल की तरफ बाजारों में चलता गया। काफी देर तक चलने के बाद मैं शहर से बाहर आ गया। शहर के दोनों जानिब चनार और सफेदे के ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े थे। हरे भरे दरख्त थे। सेब के दरख्त भी देखे। कश्मीरी किसान, मर्द औरतें खेतों में काम कर रही थीं।
کشمیری کسانوں کی حالت انتہائی فلاکت زدہ تھی۔ ہندو حکمرانوں نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہاں کے حقیقی کشمیری مسلمانوں کی معاشی زندگی کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ کشمیر کی ساری دولت ہندو غاصب سمیٹ رہا تھا اور کشمیری مسلمان جو کشمیر کے مالک تھے غریبانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے دور شمال کی جانب پہاڑوں پر نگاہ ڈالی۔ جموں والے ہمارے آدمی یعنی دکاندار صادق نے یہاں مجھے پہاڑیوں کی ایک خاص نشانی بتائی تھی۔ میں نے اس نشانی کو دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ دیکھا تو اسی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اس شعر کو دل ہی دل میں بار بار دہرا رہا تھا جو مجھے کشمیری کمانڈو شیروان کے آگے جا کر سنانا تھا، اور جو اس بات کا خفیہ اشارہ تھا کہ میں کمال شاہ کا تربیت یافتہ کمانڈو ہوں اور جہاد کشمیر میں شریک ہونے آیا ہوں۔ مجھے کشمیری کمانڈو شیروان کو یہ خاص شعر سنانے کے بعد جو اردو کا شعر تھا، یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے اس شعر کے شاعر نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آسمان پر بادل برابر چھائے ہوئے تھے، سرد ہوا چل رہی تھی۔ میں کھیتوں کے درمیان سے ہو کر گزر رہا تھا۔ کسی کھیت میں ہل چلا ہوا تھا، کسی کھیت میں فصل لہرا رہی تھی۔ چلنے سے مجھے سردی نہیں لگتی تھی، جسم گرم ہو گیا تھا۔ پہاڑ ابھی دور تھے، کوئی 2-2.5 گھنٹے چلنے کے بعد بھی پہاڑوں کی اترائی میں یعنی ان کے دامن میں پہنچ گیا۔ راستے میں 1-2 لکڑی کے چھوٹے چھوٹے بوسیدہ مکان والے گاؤں بھی آئے۔ یہاں کشمیری عورتیں کہیں دھان کوٹ رہی تھیں، کہیں لکڑیاں کاٹ رہی تھیں۔ پہاڑی علاقہ شروع ہوا تو جنگلی جھاڑیاں بھی شروع ہو گئیں۔ آخر میں پہاڑ کے دامن میں اس جگہ آ گیا جہاں 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک تنگ راستہ دوسری طرف جا رہا تھا۔ یہاں وہ درہ تھا جس کے بارے میں جموں والے صادق نے مجھے بتایا تھا۔ 2 پہاڑوں کے درمیان اس تنگ سے راستے میں جنگلی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ میرے لیے ان میں سے گزرنا کوئی مشکل نہ تھا، اگرچہ میرے پاس کمانڈو چاقو تو نہیں تھا، مگر ایک تربیت یافتہ کمانڈو کے فولادی ہاتھ پاؤں ان جھاڑیوں کو توڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں ہاتھوں سے جھاڑیوں کو توڑتا ہوا اور ادھر ادھر ہٹاتا راستہ بناتا درے میں سے گزر گیا۔ آگے ایک کھلی جگہ تھی جہاں چھوٹے چھوٹے درخت اور گھاس تھی۔ کچھ فاصلے پر پہاڑیاں تھی جن کی ڈھلانوں پر چڑھ کر درخت اوپر تک اگے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر بادل ہی بادل تھے۔ جیسے ہی دن ڈھل رہا تھا سردی بڑھ رہی تھی۔ مجھے ان پہاڑیوں کے درمیان میں سے گزر کر آگے جانا تھا، وہی منزل تھی۔ میں چلتا چلتا ان پہاڑیوں کے پاس آ گیا۔ یہاں بھی پہاڑیوں کے درمیان تنگ راستہ بنا ہوا تھا۔ یہ ایک گلی سی تھی جس میں اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ میں درے سے باہر نکلا تو سامنے دیودار اور چنار کے درختوں کا ایک گھنا پہاڑی جنگل اور بے حد نشیب و فراز تھے۔ کہیں زمین ایک دم نشیب میں اتر جاتی، کہیں اچانک اونچائی شروع ہو جاتی۔ یہ قدرتی جنگل تھا، کہیں کوئی پگڈنڈی تک نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ یہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوتا۔ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں ایک پہاڑی پر پہنچ کر رک گیا۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ چشمے کا پانی ایک ٹیلے کی جھاڑیوں میں سے نیچے چھوٹے سے نالے میں سے گر رہا تھا۔ میں نے یہاں منہ ہاتھ دھویا، پانی پی کر پیاس بجھائی۔ واقعی کشمیری چشموں کا پانی آب حیات تھا۔ اتنی دیر میں سورج مغربی پہاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، جس کی وجہ سے میری طرف کی ڈھلانوں پر ایک دم گہری چھاؤں اور اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے مجھے کشمیری مجاہد کمانڈو شیروان کے ٹھکانے تک پہنچ جانا چاہیے۔ جموں والے صادق نے مجھے یہاں جو خاص نشانی بتائی تھی وہ مجھے رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آ سکتی تھی۔ یہ ایک خاص نشانی تھی۔ میں اٹھ کر ایک طرف چل پڑا۔ چند قدم چلنے کے بعد پہاڑی شگاف نظر آئے۔ یہاں ایک جانب کھڑے ہو کر میں نے صادق بھائی کی ہدایت کے مطابق بالکل سیدھ میں دیکھا۔ ایک جگہ میں نے 2 درختوں کی خاص نشانی دیکھ لی۔ یہ درخت انگریزی کا ایک لفظ بنائے ہوئے ایک جانب جھکے ہوئے تھے۔ مجھے ان درختوں کے پاس پہنچنا تھا۔ میں آگے چل پڑا۔ جب ان درختوں کے قریب پہنچا تو اچانک میری دونوں جانب سے 3 آدمی نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے سیاہ رومال منہ پر اور سر پر اس طرح باندھے ہوئے تھے کہ مجھے صرف ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سٹین گن تھی۔ وہ نیم کمانڈو کے لباس میں تھے۔ 2 جوانوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ تیسرے نے اردو زبان میں مجھ سے پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی جواب دوں، انہوں نے میرے ہاتھ پیچھے باندھ کر مجھے سر سے دباتے ہوئے نیچے بٹھایا اور کشمیری زبان میں ایک دوسرے سے کوئی بات کی۔ ان میں سے ایک نے سٹین گن کا رخ میری طرف کر دیا۔ میں نے کہا، بھائیو میں مسلمان ہوں، مجھے اپنے لیڈر کے پاس لے چلو، مجھے کمال شاہ نے بھیجا ہے۔ کمال شاہ کا نام سن کر وہ ٹھٹک گئے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ فوراً ایک مجاہد نے میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھی اور مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جانے لگا۔ کئی اونچی نیچی جگہوں سے گزر کر مجھے ایسا لگا کہ میں جھاڑیوں کی طرف آ گیا ہوں۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر مجھے بٹھا دیا گیا۔ انہوں نے آپس میں کشمیری زبان میں کوئی بات چیت کی۔ ایک مجاہد نے مجھ سے اردو میں کہا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا، پاکستان سے جہاد کشمیر میں شامل ہونے کا جذبہ لے کر آیا ہوں۔
वो मेरी तलाशी लेने लगे। मेरी जेब से स्प्रो टैबलेट बम वाला प्लास्टिक का लिफाफा और सीक्रेट एजेंसी का कार्ड निकला तो उन्होंने मुझसे पूछा ये कार्ड पर किसका नंबर लिखा है। मैंने कहा भाई ये कार्ड कमांडो मुजाहिद कमाल शाह साहब ने मुझे दिया है कि इसे कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान को पहुंचा दूं और बाकी सरदर्द की गोलियां हैं। यहाँ तो मैंने कश्मीरी कमांडो लीडर का नाम शेरवान ही बताया है, उनके आगे मैंने उसका असल नाम लिया था। मगर यहाँ मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे एक कमांडो की हैसियत से अपना तारुफ नहीं करवाना चाहिए था। मैंने उन लोगों की शनाख्त मालूम किए बगैर बता दिया था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और कमाल शाह ने मुझे भेजा है। वो लोग इंडियन फौज के कमांडो भी हो सकते थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।